السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نوائے سروش اور میں ہوں شکیل احمد سلفی. کیا ہندوستان بدل رہا ہے؟ اور اگر بدل رہا ہے تو یہ بدلاؤ مثبت ہے یا منفی؟ آج سے نوائے سروش میں ہم ایک ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں روزمرہ کے سیاسی شور سے ہٹ کر ان خاموش تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے جو دھیرے دھیرے ہمارے آئین، جمہوریت، سماج اور اجتماعی شعور کو متاثر کر رہی ہیں. اس لیے آج کی گفتگو کسی شخصیت یا کسی جماعت کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسے خطرناک ٹرینڈ یا رجحان کے حوالے سے ہوگی جو دھیرے دھیرے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اور یہ رجحان ہے برائیوں کا نیو نارمل ہو جانا. نیو نارمل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیز غیر قانونی، غیر اخلاقی یا شرمناک سمجھی جاتی تھی وہ دھیرے دھیرے معمول بن جائے. اور یہ کسی ایک دن میں نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک غلط کام ہوتا ہے، پھر اس کا جواز پیش کیا جاتا ہے یا اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر وہ معمول بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سماج کا معمول بن جاتا ہے، اور یہی نیو نارمل ہے. دیکھیے، پہلے جب کوئی ممبر اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ پارٹی بدلتا تھا تو اسے عوامی غصے کا خوف ہوتا تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ غداری کی. لیکن آج کی حالت کیا ہے؟ آج کی حالت یہ ہے کہ انتخاب سے پہلے تو سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن انتخاب کے بعد بھی ایسا سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کا ایسا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جو بے نظیر ہے. ایک پارٹی کی ٹکٹ سے جیت کے آنے والا بغیر کسی شرم کے پوری ڈھٹائی کے ساتھ صرف اقتدار کے لیے یا پیسے کے لیے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہی لیڈر اسی عوام کے پاس جاتا ہے اور پھر جیت کے چلا آتا ہے. تو یہ نیو نارمل ہے. اس کو اس بات کا کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا بھی. اسی طریقے سے جو انتخابی منشور ہوتا ہے، جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کو پہلے عوام سے کیا گیا ایک عہد سمجھا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس مینیفیسٹو پہ عمل ہوتا ہی تھا، لیکن جس دھڑلے سے اس کے خلاف آج کام ہو رہا ہے اور کوئی اس پر سوال کرنے والا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نیو نارمل. اسی طرح پہلے پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں یا عوامی اسٹیج سے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنے مخالفین پر الزام لگاتے تھے، لیکن اس میں ایک بات ضرور ہوتی تھی کہ زبان کی شائستگی برقرار رہتی تھی. اس کو سیاسی تہذیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے خلاف غلط زبان استعمال نہیں کی جائے. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ خود پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلیوں کے اندر باضابطہ نام لے کے مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیز اور شرمناک تبصرے کیے جاتے ہیں، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے نیو نارمل. حد تو یہ ہے کہ جو جتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اتنا بڑا گالی باز ہے، اور اس کو وہ اپنا کارنامہ سمجھتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تالیاں پیٹتے ہیں اور تقریروں کو ان کے معیار سے سمجھنے کی بجائے ان کے وائرل ہونے سے تقریروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اور جو جتنا زیادہ وائرل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. یہ آج کے دور کا نیو نارمل ہے. اور سوشل میڈیا نے تو اس مسئلے کو اور بڑھا دیا ہے. جھوٹی خبریں، آدھی سچائی، پرانی ویڈیوز کو نئے واقعات سے جوڑ دینا، یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اس سے اس طریقے کے لیڈروں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عوام کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. تو جو چیزیں پہلے قابل مذمت سمجھی جاتی تھیں آج وہ قابل فخر سمجھے جانے لگے. اب قانون کی عملداری کا معاملہ دیکھ لیجئے. قانون یہ کہتا ہے یا عدالتیں بار بار یہ کہتی ہیں کہ ملزم کو قانونی عمل کا
حق ہے. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی کسی پر کوئی الزام لگا اور پہلے اس کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور عوام کا ایک طبقہ یا سیاسی جماعتوں کا ایک طبقہ اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کا ٹرائل ابھی باقی ہے. اور صرف مطالبہ ہی نہیں شروع کرتا بلکہ بعض حالات میں تو سزا بھی پبلک ہی دے دیتی ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہ آج کا نیو نارمل ہے. حد تو یہ ہے کہ وہ طبقہ جو بلڈوزر جسٹس یا موب لنچنگ یا انکاؤنٹر کا سب سے بڑا وکٹم ہے، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ بھی اب دوسروں کے لیے اس قسم کی سزاؤں کا مطالبہ کرنے لگا ہے، اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے. تو عدالتی عمل سے گزارے بغیر کسی کو مجرم بنا دینا، ملزم کو مجرم بنا دینا، یہ بہت خطرناک رجحان ہے. اسی طریقے سے سماج میں بدعنوانی، اقربا پروری، سفارش، سرکاری وسائل کا ذاتی استعمال، ٹریفک رولز کا وائلیشن، یہ سب چیزیں پہلے بہرحال خراب سمجھی جاتی تھیں، قابل نفرت سمجھی جاتی تھیں، شرمناک سمجھی جاتی تھیں، لیکن آج اسے قابل فخر سمجھا جا رہا ہے. اس کو چالاکی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو سیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ کسی مہذب معاشرے کی علامت نہیں ہو سکتی. حد تو یہ ہے کہ مذہبی میدان بھی اس سے خالی نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے. مذہب کا مقصد انسان کو بہتر انسان بنانا ہے، لیکن اگر مذہب کا استعمال گروہی برتری کے لیے کیا جانے لگے، سیاسی مفاد کے لیے کیا جانے لگے، تو اس سے نفرت بڑھتی ہے اور اعتماد کمزور ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ بھی خوب چل پڑا ہے، کیونکہ بڑے بڑے مذہبی رہنما کسی خاص طبقے کو باضابطہ ان کی لنچنگ کی بات کرتے ہیں، ان کو مار دینے کی بات کرتے ہیں، ان کو دیر سے نکال دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن حد یہ ہے کہ مذہبی طبقہ کو بھی اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو تمام صورتحال ہے، اس کا سب سے خطرناک اثر نئی نسل پر پڑ رہا ہے. نئی نسل کو یہ لگتا ہے کہ سچ بولنے والا، اصول پر چلنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور شور مچانے والا کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر یہی پیغام نوجوانوں کو ملتا رہا تو آنے والے دنوں میں ہم نہ صرف اچھے سیاستداں بلکہ اچھے استاد، اچھے صحافی، اچھے افسران، یہاں تک کہ ہم اچھے شہری سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اصولوں کو افراد پر ترجیح دینی ہوگی. کسی کا مذہب، کسی کی ذات دیکھے بغیر ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس میں بھی درستگی کی ضرورت ہے. یہ صرف ڈگریاں حاصل کرنے یا پھر پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن کے رہ گیا ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے تعلیم کا سسٹم ایسا ہو کہ جس میں کردار، دیانت اور جو شہری ذمہ داری ہے اس کی تربیت بھی شامل ہونی چاہیے. تعلیم کو صرف ڈگری تک محدود کر دینا یا پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دینا، اس سے خراب بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے میڈیا اور سوشل میڈیا جس طریقے سے ان چیزوں کو فروغ دے رہا ہے، اس پر بھی پابندی لگانا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قوم کا زوال اس وقت نہیں شروع ہوتا ہے جب اس کی فوج کمزور ہوتی ہے یا اس کی معیشت کمزور ہوتی ہے. قوم کا زوال یا ملک کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب اس کا ضمیر کمزور ہونے لگتا ہے، جب جھوٹ معمول بن جائے، جب نفرت معمول بن جائے، جب بدعنوانی معمول بن جائے، جب موقع پرستی معمول بن جائے، تو پھر معاشرہ دھیرے دھیرے، سماج دھیرے دھیرے اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے. اور آج کی جو صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں پیدا ہونے لگی ہیں. تو اس لیے ہم کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم کسی بات کو، کسی غلط بات کو درست یا صحیح اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کا تعلق ہماری پسندیدہ شخصیت یا ہماری جماعت سے ہے. اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا، اگر یہ سلسلہ جاری رہا،
تو اس کا نقصان کسی ایک مذہب، ایک جماعت یا ایک طبقے کو نہیں ہوگا، بلکہ پورے ملک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ قومیں نعروں سے نہیں اصولوں سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بدلتا ہندوستان صرف ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں مل کر تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کی رائے اگر اس سے مختلف ہے تو آپ بلا جھجک اپنی رائے ہمیں لکھ کر بھیجیے، اور بات ہوتی رہنی چاہیے، مکالمہ جاری رہنا چاہیے۔ اختلاف رائے تو ہو ہی سکتا ہے، لیکن مکالمہ یا ڈائلاگ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مکالمے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی، شکریہ۔